شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک کا ہر لفظ ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام اور سبق رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک ایماندار اور صالح بادشاہ تھا۔ سورہ کہف میں ان کا ذکر ایک عظیم بادشاہ کے طور پر کیا گیا ہے جس نے دنیا پر حکومت کی۔ جب وہ دنیا میں سفر کر رہا تھا تو اس نے ایک ایسے تھکے ہوئے اور بدحال لوگوں سے ملاقات کی، ایسا لگتا تھا کہ وہ انتہائی جبر اذیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک اجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو خراج دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، لہذا اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور چادریں لے آؤ۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی حصوئی کو پر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب تم اس میں آگ کو پھونکوں، یہاں تک کہ جب اس لوہے کی دیوار کو بالکل آگ بنا دیا تو کہا کہ اللہ، اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں تو آجوج اور ماجوج نہ ہی اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اسے کھود سکیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین پر گرا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ذوالقرنین نے فولاد کی ایک دیوار بنائی جس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ دو پہاڑوں کے درمیان راستہ بند ہو جائے۔ صحیح احادیث کی کتابوں احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آجوج اور ماجوج ہر روز ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو توڑنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ اس کے آخر تک پہنچ جائیں کہ وہ حقیقت میں دوسری طرف کی روشنی کو دیکھ سکیں۔ وہ پھر یہ کہہ کر واپس چلے جائیں گے کہ ہم کل توڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیوار کو اس کی اصلی صورت پر لوٹا دیں گا، اور اگلے دن وہ دوبارہ دیوار کی کھدائی شروع کر دیں گے، اور یہ سلسلہ ہر روز جاری رہے گا یہاں تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو قید میں رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا ارادہ کرے گا تو دن کے آخر میں وہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو کل ہم اس سے چھٹکارا پائیں گے۔ اگلے دن وہ اس دیوار کو ایسا ہی پائیں گے جیسا کہ انہوں نے پچھلے دن چھوڑا تھا، اس کے باقی حصے کو توڑ کر نکلیں گے۔ آجوج اور ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو دجال مخالف مسیح سے نجات دلوا چکے ہوں گے، تو آجوج اور ماجوج کا خطرہ اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اچھے لوگوں کو آجوج اور ماجوج سے بچانے کے لیے کو طور پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد آجوج اور ماجوج ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، اور زمین پر کوئی جانور یا فصل باقی نہیں رہے گی۔ وہ اپنی کامیابی کے جنون میں مبتلا ہو کر اپنے تیروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے تاکہ وہاں موجود سب کو مار ڈالیں، اور ان کے تیر خون میں لت پت واپس گریں گے۔ نواس بن سمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آجوج اور ماجوج کو ہر ٹیلے سے تیزی سے بیجھے گا۔ وہ تبرا کی جھیل سے گزریں گے اور جو کچھ اس میں ہے پی لیں گے، پھر ان میں سے آخری گزرے گا اور کہے گا کہ یہاں پہلے کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک بیل کا سر ان میں سے کسی کے لیے اس سے زیادہ قیمتی ہوگا جتنا کہ آج تم میں سے کسی کے لیے 100 دینار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آجوج اور ماجوج کی گردنوں پر ایک قسم کا کیڑا بھیجے گے، اور وہ یک دم مر کر گر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ سے باہر نکلیں گے جہاں ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور انہیں شاید ہی ایک ہاتھ کا فاصلہ ملے جو آجوج اور ماجوج کی بدبو سے نہ بھرا ہو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، وہ اونٹوں کی گردنوں کی طرح پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان نازل ہوں گے، لیکن اجوج اور ماجوج کی بوسیدہ لاشوں کی بدبو کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں برسائے گا جو اجوج اور ماجوج کی لاشوں کو بہا کر لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے قابل کر دے گا۔ روایت ہے کہ لوگ 7 سال تک آجوج اور ماجوج کے تیروں کی لکڑی جلاتے رہیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق
اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی فصلیں بکثرت اگائے اور ایسی برکت اور خوشحالی ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا اور اس کا چھلکا سایہ ڈالنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک اونٹنی کا دودھ کئی گروہوں کے لیے کافی ہوگا اور ایک دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ ایک دودھ دینے والی بکری پورے خاندان کے لیے کافی ہوگی۔ حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے، اللہ کے رسول اچانک ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم بحث میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کس چیز کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور اس سلسلے میں اپنے دھوئیں، دجال، حیوان، سورج کا مغرب سے نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، آجوج اور ماجوج اور 3 حصوں میں تودے گرنے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب میں، جن کے آخر میں یمن سے آگ بھڑک اٹھے گی اور لوگوں کو ان کی مجلس کی طرف لے جائے گی۔ اس طرح آجوج اور ماجوج کا ظہور بھی اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ قیامت کا دن پہلے ہی قریب تھا۔